کوئی کہے گا سورہ اخلاص تو اللہ کی تعریف ہے، اس میں کہا حضور کی تعریف ہے، تو سنیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ هو اللہ احد ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اپنی تعریف اللہ اپنے حبیب کے زبان سے کہلوا رہا ہے، تبھی تو استاد زمن نے فرمایا قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کیوں؟ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ ارے اس رسول رحمت کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنے کو بدعت، ان کے تذکرے سے نفرت۔ ہاؤ ڈو یو کال یور سیلف ایز مسلمز؟ آپ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہتے ہو؟ کیسے قرآن کے فالوورز کہتے ہو؟ کیسے حدیث کے فالوورز کہتے ہو؟ اس نبی کے تذکرے سے چڑ ہوتی ہے جس نبی کے صدقے میں ہمیں جنت میں جانا ہے، اس رسول رحمت کے تذکرے سے تکلیف ہوتی ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اظہار فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمانے والا ہے، اس رسول کے بارے میں جو پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، جو دنیا میں ہمیں نہ بھولے، معراج میں نہ بھولے، آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، محشر میں ہمارے لیے روئیں گے۔ اس رسول کے تذکرے سے چڑ ہوتی ہے، کیسے تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ اور میلاد کا تذکرہ اگر تم قرآن پڑھے ہوتے تو ہرگز یہ اعتراض نہیں کرتے۔ کیا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں نہیں فرمایا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا سیدہ مریم کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ ان کی پیدائش کے واقعات، پیدائش کے بعد کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات کیا قرآن میں نہیں ہے؟ ارے قرآن جب تم روزانہ پڑھو گے تو روزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ مناتے ہو، روزانہ حضرت مریم کا تم تذکرہ کرتے ہو۔ تمام نبیوں کا تذکرہ جائز لیکن امام الانبیاء کا جائز نہیں۔ سرکار سے ایسی نفرت کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان سے چڑ، ان کے تذکرے سے۔ یہی مجلس ہم نے کیا کیا یہاں پہ؟ قرآن کی تلاوت، نماز پڑھی، نعت پاک پڑھی، بیان ہو رہا ہے۔ اسی مجلس کو اگر آپ بینر لگا دیں گے اسلامک ڈے، کوئی بدعت نہیں کہے گا۔ یہی مجلس جہاں بیان ہوا، جہاں نمازیں ہوئی، قرات ہوئی اور نعت پاک ہوئی، دعا ہوگی، شرنی ہوگی، اسی مجلس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ وی آر پروموٹنگ اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس، کوئی بدعت نہیں کہے گا۔ آپ کوئی اور بینر لگا دے، کوئی بدعت نہیں کہے گا۔ اسی مجلس جس میں ڈانسنگ نہیں ہو رہی، میوزکس نہیں ہے، یہی بیان، یہی قرات، یہی نعت، یہی کھانا، لیکن بینر میں میلاد کہہ دیا، ارے بدعت۔ یہ کیسا انسان؟ ایک ہی بات، ایک ہی مجلس، ایک ہی بات، ایک ہی مجمع، ایک ہی تذکرہ، بینر کے بدلنے سے تمہیں چڑ ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے میلاد، پیدائش کا تذکرہ، اس سے اتنے نفرت، اس سے اتنے چڑ؟ جبکہ کوئی بھی تم سیرت کی کتاب اٹھا لو، کسی کے بارے میں بھی لے لو، سب سے پہلا کیا ہوگا؟ سو اینڈ سو واز بورن آن دس ڈے، وہ اس وقت پیدا ہوا، اس دن پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا۔ ہسٹری ہی تو یہی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کی عمر کیا ہے، پیدائش کی تاریخ سے پتا چلے گا۔ اسلام کی ہسٹری محمد الرسول اللہ ہے، انہی کے پیدائش کے تذکرے سے چڑ، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اگر کوئی میلاد سے نفرت کرتا ہے، اس نام سے چڑ ہے، وہ نہ کرے میلاد الگ بات ہے، لیکن میلاد کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں میلاد کا تذکرہ موجود ہے۔ تمہیں نہیں کرنا نہ کرو یار، لیکن انسلٹ نہ کرو۔ انسلٹ کرنا قرآن اور حدیث کی بے ادبی ہے۔ اور یہ بھی سوچ لو کہ کس کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ جن کے کلمے سے ہم اسلام میں داخل ہوئے، انہی کے بارے میں بے ادبی کرنا، انہی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں۔